ناظرین، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو صرف پاکستان کی سیکیورٹی کا نہیں بلکہ اس کے فکری، مذہبی اور سماجی مستقبل کا بھی سوال ہے۔ ساؤتھ ایشیا ٹائمز نے حال ہی میں ایک تحقیق شائع کی ہے جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ریاست خارجیت کے نظریے کو کنفرنٹ نہیں کرتی جو ان دہشت گرد تنظیموں کو جنم دیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق خارجیت ایک ایسا فکری رجحان ہے جو تاریخ کے ابتدائی خوارج سے لے کے آج کے ٹی ٹی پی اور داعش خراسان جیسے گروہوں تک مختلف شکلوں میں سامنے آتا رہتا ہے۔ تحقیق کا دعویٰ ہے کہ دہشت گردی خود مسئلہ نہیں بلکہ ایک نتیجہ ہے، جبکہ اصل مسئلہ وہ نظریاتی بنیاد ہے جو تکفیر، ریاستی اداروں کی مذہبی حیثیت کو چیلنج کرنے اور مسلح بغاوت کو جائز قرار دینے کی سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماضی میں عسکری آپریشنز نے دہشت گرد گروہوں کو کمزور ضرور کیا، لیکن چونکہ ان کے فکری اور نظریاتی بیانیے کا مؤثر جواب نہیں دیا گیا، اس لیے نئی نسلوں میں انتہا پسند تحریکیں دوبارہ جنم لیتی رہیں۔ یہ ایک نہایت اہم اور حساس سوال ہے۔ کیا پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنی حکمت عملی میں فکری اور نظریاتی محاذ کو بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی سیکیورٹی اور عسکری اقدامات کو دی جاتی ہے؟ خارجیت کتنا بڑا اور نظریاتی چیلنج ہے اور ریاست، علماء، تعلیمی ادارے اور میڈیا کا اس سلسلے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ آج ہم اس پر بات کریں گے، اور اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سلمان جاوید، ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے۔ سلمان جاوید صاحب، یہ بتائیں کہ ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق دہشت گردی صرف سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے بلکہ پہلے سے ایک آئیڈیولوجیکل ایشو ہے، یہ کیسے اس کو ذرا ایکسپلین کریں؟ جی، بیسیکلی جو ہماری اسٹڈی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کینیٹک آپریشنز تو زور و شور سے کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑی اسپیس جو تھی اس طرح کے جتنے بھی آرگنائزیشنز تھی، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، القاعدہ ہو، داعش ہو، اس کو ہم نے اسکویز کیا ہے، بلکہ ان کو پش بیک کیا ہے اور وہ اکراس دا بارڈر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس کے اندر جو دوسرا پریمائز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی آپ کارروائی کریں، اس کے بعد پھر آپ اس میں آپ اچیومنٹس بھی لیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں یہ سمر کر رہی ہو چیز، تو کس طریقے سے ریکروٹمنٹ پروسیس دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وہاں پہ آئیڈیولوجیکل ایلیمنٹ جو ہے وہ آتا ہے کہ کس طریقے سے یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں یہ اپنے نیریٹو کو، اپنے بیانیے کو، اپنے ڈسکورس کو آئیڈیولوجیکل گارب کے اندر لوگوں تک پہنچاتی ہیں اور پھر ان کو وہاں سے ریکروٹ کرتی ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے اندر سے آپ ان کی اسپیس اسکویز بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ کہیں اور جا کے بیٹھ کے کرتے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ کوئی اور ملک ہو، حتیٰ کہ اس میں کچھ یورپین ممالک بھی شامل ہیں کہ وہاں پہ بھی جا کے لوگ یہ بیٹھ کے اور وہاں سے انٹرنیٹ کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو سروسز آن لائن ریکروٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے یا کس طریقے سے اس پہ بات کرنی ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کیا ان کا جو بیسک پریمائز ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، جو کور ہے، وہ کس آئیڈیولوجیکل فریم ورک کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس چیز کو بیسیکلی ایڈریس کرنے کے لیے یہ ہم نے اسٹڈی جو ہے وہ لانچ کی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ رپورٹ میں بات کی گئی ہے کہ سیاسی تکفیر کی اصطلاح یوز کی گئی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے اور یہ جو دہشت گردی کے فروغ میں اس کا کیا اوور آل رول ہے؟ جی بالکل، بیسیکلی ایک ہے پولیٹیکل ڈسینٹ۔ پولیٹیکل ڈسینٹ جو ہے وہ کسی بھی زمانے کے اندر، نہ اسلامی خلافت کا جب دور تھا اس وقت، نہ اس کے بعد بادشاہت کے دور کے، نہیں ملوکیت کے دور میں، یا پھر اس کے بعد ابھی جو یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہمارے ہاں موجود ہے اس دور میں بھی پولیٹیکل ڈسینٹ جو ہے اس کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا گیا، بلکہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا تھا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ ہیلم آف افیئرس کے اوپر ہے اور وہ ایک پولیٹیکل ڈسینٹ کو، پولیٹیکل اپوزیشن کو کس طریقے سے لیتا ہے۔ بٹ جب وہ پولیٹیکل ڈسینٹ ڈرفٹ اوے کرتا ہے اور وہ اٹ گوز ٹورڈز اے ریڈیکل فارمیٹ اور اس کے اندر وہ نیگوسیشن کے، ڈائلاگ کے تمام راستے بند کر کے اپنی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے اس کو بالکل ایک کارنر میں کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک فتویٰ جاری کر دیتا ہے کہ ان سے بات چیت کرنا بالکل بیکار ہے اور ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جو ہے وہ کھڑی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک ریولوشن جو ہے وہ لے کر آ سکیں۔ تو اس نے ہمیشہ تاریخ اسلام کے اندر بھی اور اوورآل اور ابھی پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں یا کچھ اور بیشتر مسلم ممالک اس کے اندر دیکھیں تو اسی قسم کی بات چیت کے ذریعے نوجوانوں کو اور عوام الناس کو بھی، جس کے اندر ہماری ایج کے لوگ یا ہم سے بڑے جو لوگ ہیں، ان کو بھی برانگیختہ کر کے ریاست اور اس کے اہلکاروں کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈاکٹرائن کے اندر یا پولیٹیکل ووکیبلری کے اندر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ ایکچولی القاعدہ یا ٹی ٹی پی سے انسپائر ہو کے ان کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو
اس کا لبادہ پہنا کے یہاں پہ چسپاں کیا جاتا ہے. تو اس کو بھی یہاں پر ہم نے تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور پولیٹیکل ریالم کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں, جو بات چیت کے اوپر بلیو کرتے ہیں, جب تک وہ اس چیز کو فلٹر آؤٹ نہیں کریں گے تب تک وہ ایکچوئل اپوزیشن اور پولیٹیکل ڈسینٹ کی طرف واپس قوم کو نہیں لے کر آ سکیں گے. تو جو رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیشنل لیول کی فکری تعلیمی جو نیریٹو ہے, جو ایجوکیشنل نیریٹو ہے, وہ آپ کو اپنا پریپیئر کرنا ہوگا. سو اس نیریٹو کو کس طرح شیپ کیا جا سکتا ہے اور اسٹیٹ لیول پر اس کو کیسے انیشیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں, اس میں جیسے بہت بنیادی سی بات ہے کہ جیسے ایتھکس جو ہیں وہ ہم اپنے گھر کے اندر سے سیکھتے ہیں. ہم اگر مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جو اس مذہب کی مبادیات ہوتی ہیں وہ ہم اپنے گھر سے سیکھتے ہیں بیفور ایون گوئنگ ٹو دا اسکول. وہ مینیفیسٹ ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی کے اندر. بعد میں ہم اس سے ڈرفٹ اوے کریں, اس کو ٹھیک سمجھیں نہ سمجھیں, وہ بات کی بات ہے. بٹ وی مینیفیسٹ دوز تھنگز, دوز آئیڈیلز ان اوور سوسائٹی, ان اوور پرسنالٹی تھرو آور پیرنٹہڈ. اور یہی طریقہ ہمیں یہاں پہ بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا, ایکوپ کرنا پڑے گا, بالکل کنڈر گارڈن سے لے کے اوپر تک جو یونیورسٹی کے جو بچے ہیں, جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, وہاں تک ان کو کریکولم کے اندر انکلکیٹ کرنا پڑے گا. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. اب ہوگا کیسے؟ اس میں اسکالرس کا پینل جو ہے وہ آپ کو لے کر آنا پڑے گا. اس میں کنٹمپریری اسکالر جو آئی آر کے سوشل سائنسز کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر بیٹھیں, اور وہ جو ٹریڈیشنل ریلیجس اسکالرز ہیں ان کو آن بورڈ کریں, اور پھر ایک کریکولم آپ ڈیولپ کریں جس کے اندر آسان فہم, عام فہم جو زبان ہے اس کو استعمال کیا جائے, جو کہ بہت زیادہ ہیوی نہ ہو, جس کے اندر ایسی ٹرمینالوجیز نہ ہو جو کہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, اور ان کو پھر ان کے کریکولم کے اندر استعمال کر کے. بٹ اب ایجوکیشن تو جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو تمام پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اسٹیٹ لیول پر اگر شروع کریں تو پھر تمام پروونسز کو کنونس کرنا پڑے گا کہ اپنا ایجوکیشن کا اسٹرکچر میں کچھ اسپیس اس ٹاپک کے لیے جو ہے وہ رکھی جائے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں فیڈرل کے اندر سے آپ ایک ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں, بٹ دین کین بی ریپلیکیٹڈ ان سم پروونس ایز ویل, اور اس کو آپ کسی پروونس سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور دیٹ کین بی ریپلیکیٹڈ ٹورڈز فیڈرل اینڈ دین ٹورڈز ادر پروونسز. تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ بیڑا. سو واٹ از دا رول آف علماء کرام, یونیورسٹیز, میڈیا, یہ جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے یہ جو آپ کو ایک آئیڈیالوجیکل چیلنج ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیٹ از دا کور آف اٹ. یعنی یہ اس پورے ماڈل کے اندر جو کور ہے وہ ہے. میں نے اس کے اندر اسٹڈی کے اندر ایک بات بھی لکھی ہے کہ ماڈل آف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ابن عباس واز اے ریلیجس اسکالر آف ہز ٹائم, اور وہ بیسیکلی جا کے تکفیروں کے سامنے حضرت علی کے دور میں جب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ان سے ڈائلاگ کر کے بہت سے لوگوں کو ادھر سے واپس لانے میں وہ کامیاب ہوئے. جو رہ گئے تھے پھر ان کے خلاف کائنیٹک آپریشن ہوا تھا. اینڈ سیم گوز فار اس ایز ویل. تو جب تک آپ ریلیجس اسکالرس کو اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے جو کہ ان کی لینگویج کو سمجھتے ہیں, جو ان کی ڈاکٹرائن جہاں پہ وہ ابیوز یا مینیپولیٹ کرتے ہیں ڈیوائن ڈاکٹرائنس کو, تب تک آپ اس کا پراپر حل نہیں نکال سکیں گے. پیغام پاکستان اس سلسلے میں بڑی اچھی کاوش ہے, لیکن اس کو اور زیادہ ہیمر کرنے کی ضرورت ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کہاں سے یہ ابیوز یا مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے. یہ پیغام پاکستان سے اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ یہ اور مائنیوٹ چیزوں کو یا اور جو اس کے ایونیوز ہیں ان کو ایکسپلور کر رہا ہے تاکہ آپ گراس روٹ سے جو ہے وہ اس مسئلے کو ایڈریس کر سکے. وہ ذرا سرفیس سے چیزیں ڈسکس کی گئی تھی کیونکہ اس وقت ایک چیز ہمارے سامنے بالکل پاپ اپ ہوئی تھی جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیغام پاکستان لایا گیا تھا. تھینک یو سو مچ. سلمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے, اور گفتگو کر رہے تھے اس ایشو کے اوپر. آپ پروگرام دیکھا, عادت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.